شامیر کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر بے سود پڑی تھی۔ بیبی کھٹ میں سویا حمزہ گہری نیند میں تھا۔ اس نے جھک کر اپنے بیٹے کی پیشانی چومی تھی، پھر ایک خود سے بری نظر علیزہ پر ڈالی۔ دوپٹہ صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا، لمبے بالوں کی سنہری چوٹی سینے پر تھی۔ ایک ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا تو دوسرے ہاتھ سے وہ جیسے اپنے وجود کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ کمبل سے بے نیاز، اسے جیسے اپنا کوئی ہوش نہ تھا۔ 3 مہینے کے حمزہ کو سنبھالنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، خاص طور پر اس 19 سالہ لڑکی کے لیے۔ جبھی تو وہ عالم مدہوش ہو کر، بے خبر ہو کر سو رہی تھی، ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ کا سینے کا زیرو بم بھی جسے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ شامیر ایک دم ہی فطرت جذبات کے باعث اس کی طرف پڑا تھا۔ اسے اس چہرے میں عروہ کا عکس نظر آیا تھا۔ وہ بالکل اس جیسی ہی تو تھی، لیکن یہ علیزہ ہے، عروہ نہیں۔ عروہ کی یاد نے جیسے اسے تڑپا کے رکھ دیا۔ اچانک ہی علیزہ کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ حیران رہ گئی کہ وہ کیسے اتنی لاپرواہی سے سو گئی۔ تبھی اس کی نظر شامیر پر پڑی۔ کب وہ آفس سے گھر آیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ در حقیقت حمزہ نے اسے اس قدر تھکا دیا تھا کہ وہ خود بھی اس کے ساتھ وہی لیٹے لیٹے سو گئی۔ شامیر بیڈ پر لیٹا کھلی آنکھوں سے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر ڈرے ڈرے لہجے میں کہنے لگی، کھانا لاؤ آپ کے لیے؟ جب بھوک لگے گی تو میں خود ہی کھا لوں گا۔ سخت لہجے میں کہتے وہ اٹھ کر الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ علیزہ تھوڑی پریشان ہو گئی، انگلیاں چٹکاتے ہوئے سوچنے لگی کہ وہ ایسا کیا کرے کہ شامیر اس کے ساتھ صحیح سے بات کرنے لگ جائے۔ وہ گم سم سی بیٹھی تھی جبکہ شامیر کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حمزہ بھی اٹھ گیا۔ آج شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تبھی چند منٹ کی نیند لینے کے بعد وہ بار بار جاگ رہا تھا اور مسلسل روئے جا رہا تھا۔ ابھی بھی اس نے رونا شروع کیا تو جھٹ سے لیزا نے اسے کندھے پر لگا لیا۔ اسے بچے رکھنے کی پریکٹس نہیں تھی، لیکن قدرت نے جیسے خود ہی اس کے اندر ایک ممتا تخلیق کر دی تھی۔ تبھی تو حمزہ کو کندھے سے لگائے وہ تپک تپک کر بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شامیر واش روم سے باہر آیا اور حمزہ کو یوں روتے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کیوں رو رہا ہے؟ سخت لہجے میں وہ علیزہ سے تفتیش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، صبح سے روئے جا رہا ہے۔ علیزہ کے چہرے پر پریشانی تھی۔ شامیر نے چپٹ کر حمزہ کو اس سے لیا تھا۔ اس کا ایسا رویہ ہمیشہ ہی علیزہ کو تکلیف دیتا تھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے اچھی طرح سے فیڈر دو کر اسے دودھ پلایا کرو۔ وہ علیزہ کو ڈانٹ رہا تھا جبکہ وہ دھیمی ہوئی اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ شامیر خود بھی پریشان تھا کہ آخر حمزہ کے رونے کی وجہ کیا ہے۔ جیسے ہی اس نے حمزہ کے پیٹ کو دبایا تو وہ چلا کر رونے لگا۔ شاید یہ گیس کا درد تھا، تبھی وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ 3 مہینے کا ننھا سا حمزہ شاید پیٹ کی تکلیف کے باعث ہی بے چین تھا۔ کپڑے چینج کرو اس کے، جلدی میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس سے آرڈر دے کر وہ جلدی سے بی جان کے کمرے میں گیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ حمزہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے۔ علیزہ نے ترنت ہی اس کے کپڑے تبدیل کر دی تھی۔ میں چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ ڈرے ڈرے سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جانتی تھی کہ شامیر کبھی بھی اسے اتنی اہمیت نہیں دیتا، پھر بھی وہ حمزہ کے ساتھ ہسپتال جانا چاہتی تھی۔ تم کیا کرو گی میرے ساتھ جا کر؟ شامیر نے تنخو لہجے میں کہا اور حمزہ کو لیے باہر نکلا۔ بیٹا علیزہ کو بھی ساتھ لے جاؤ، اکیلے جا رہے ہو، راستے میں رونے لگ جائے گا۔ علیزہ بیٹا حمزہ کی فیڈر بھی لے لو تم۔ بی جان کے حکم سے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ علیزہ جلدی سے چادر لینے کے لیے کمرے میں بھاگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ حمزہ کو گود میں لیے شامیر کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ حمزہ مسلسل روئے جا رہا تھا جبکہ علیزہ کے چہرے پر پریشانی تھی۔ بچوں کو چپ کروانا بھی نہیں آتا تمہیں؟ شامیر مسلسل اسے ڈانٹے جا رہا تھا۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ 19 سال کی ایک لڑکی تھی جس نے پہلے کبھی کسی بچے کو نہیں پالا تھا۔ وہ ان سب چیزوں سے انجان تھی، لیکن پھر بھی حمزہ کی ماں بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے وہ مسلسل نیچے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ شامیر دل میں سوچ رہا تھا کہ آج اگر عروہ زندہ ہوتی تو وہ حمزہ کو لیے یہاں بیٹھی ہوتی۔ وہ کیا کرتا ہے
اپنے اس دل کا محبوب بیوی کی یاد کسی صورت اس کے دل سے جاتی ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ کو ڈاکٹر کے گیس کی دوائی پلانے کے لیے کہا۔ اسے محض 20-15 منٹ بعد ہی آرام آ گیا تھا اور اب وہ بڑے سکون سے سو رہا تھا۔ شامیر بڑے پیار سے اسے کندھے سے لگائے کھڑا تھا۔ پھر ڈاکٹر علیزہ سے کہنے لگا، نئی مائیں گھبرائے جاتی ہے بچوں کی معمولی سی تکلیف پر، زیادہ پریشانی کی بات نہیں۔ آپ کے چہرے کی پریشانی بتا رہی ہے کہ آپ ساری رات جاگتی رہی ہے۔ وہ شامیر کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ شامیر کے سامنے ایسی بات پر علیزہ نے گھبرا کر سر جھکا لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھر آ گئے تھے، جہاں بھی جان حمزہ کے لیے پریشان بیٹھی تھی۔ حمزہ کو یوں سکون سے سوتے دیکھ کر انہوں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ علیزہ حمزہ کو گود میں لیے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ شامیر بھی جان کے ساتھ باہر لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا۔ بیٹا، کچھ تو خیال کیا کرو اس معصوم کا، وہ بھی کسی کی اولاد ہے۔ بھی جان نے شامیر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شامیر کے ماتھے پر بل آ گیا۔ تو کس نے کہا تھا آپ سے کہ اسے میرے سر پر بٹھا دو؟ بھی جان اس کے غصے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آخر علیزہ سے نفرت کی وجہ کیا ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ بھی جان نے اب غصے سے شامیر کو دیکھا تھا۔ جس دن مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرے گی اس دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخر میری نفرت کی وجہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہی شامیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ بھی جان تک سے رہ گئی۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، وہ ایسی بچی نہیں ہے۔ بھی جان کو پورا یقین تھا، لیکن شامیر کمرے میں چلا آیا جہاں حمزہ کو وہ تبکیہ دے دے کر سلا رہی تھی۔ شامیر خود بھی تکن سے چور ہو رہا تھا۔ اس نے سوئے ہوئے حمزہ کو پیار کیا اور بستر پر لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا۔ علیزہ اسے زخمی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب سے یہ نکاح ہوا تھا وہ کچھ زیادہ ہی بحث ہو گیا تھا۔ علیزہ سے وہ بہت غصے اور نفرت میں بات کرتا تھا، لیکن علیزہ کو سمجھ نہ آئی کہ آخر اس غصے اور نفرت کی وجہ کیا ہے۔ کاش عروہ کا انتقال نہ ہوتا۔ وہ اپنی بہن سے بہت ہی محبت کرتی تھی، جب یہ تو اس کے بچے کو اپنی اولاد سمجھ کر پال رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے ایسا لگتا ہے جیسے شامیر عروہ کی موت کا ذمہ دار اسے سمجھتا ہے۔ اسے وہ عید بھولتی بھی نہیں تھی جب خوشیوں بھرے دن کا آغاز ہوا تھا۔ اس دن اس نے کالے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، کالے رنگ کی چوڑیاں کلائیوں میں پہنے وہ بہت خوش لگ رہی تھی، جبکہ عروہ بھی 15 روزے سے ہی یہاں رہنے آ گئی تھی۔ وہ دونوں بہنیں اوپر تلے کی تھی اور وہ بھی 20 سال کی تھی جبکہ وہ محض 19 سال کی۔ شامیر دھرانی نے عروہ کو ایک شادی میں دیکھا تھا اور اسے پسند کر لیا۔ جیسے ہی رشتہ بھیجا تو جھٹ پر دونوں کی شادی بھی ہو گئی۔ شامیر کو شروع سے ہی عروہ جیسی لڑکی اچھی لگتی تھی، شرم و حیا کا پیکر سلجھی ہوئی۔ لیکن اس دن جب وہ منگنی کے بعد پہلی بار ان کے گھر آیا تو اس نے علیزہ کو دیکھا تھا۔ وہ بڑی چنچل مزاج کی تھی، شوخ شرارتی۔ وہ شامیر سے خوب ہنسی مذاق کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ شامیر کو اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا تو خواہ مخواہ فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اسے عروہ بہت اچھی لگ رہی تھی جو شرماتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ در حقیقت وہ آج اسے ہی دیکھنے آیا تھا۔ 2 مہینے بعد ان دونوں کی شادی تھی۔ عروہ کچن میں چائے بنانے گئی تو علیزہ اسے کمپنی دینے لگی، لیکن اچانک ہی اس کا دوپٹہ ڈھلک گیا۔ اپنی معصومیت میں اسے ہوش ہی نہ رہا تھا، لیکن شامیر کو ایسا لگا جیسے علیزہ نے جان بوجھ کر اپنا دوپٹہ نیچے کیا ہے۔ اس لڑکی کی حرکتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ پھر ایک دن جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا تو اچانک ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی اس لڑکی پر پڑی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ لیسا تھی، جبکہ اس کے سامنے ایک لڑکا بھی بیٹھا تھا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ لیسا اچھی لڑکی نہیں ہے، لیکن عروہ بہت ہی اچھی تھی۔ اس کی نیک سیرت اور شرم و حیا والی عادات کی وجہ سے ہی اس نے شادی کے لیے اسے منتخب کیا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ لیسا کے بارے میں وہ عروہ کے گھر والوں کو بتا دے کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ ان کا گھریلو معاملہ ہے، اسے عروہ کے علاوہ کسی اور سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ پھر شادی کی شہنائیاں بجنے لگی اور جلد ہی وہ اس کی زندگی میں چلی آئی۔ زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی یہ تو شامیر نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کے گھر میں تا ہی کون، بھی جان اور شامیر 3 سال پہلے اس کے بابا وجاہت دورانی کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے اپنے باپ کا سارا کاروبار وہ خود ہی سنبھال رہا تھا۔ بھی جان تو بار بار عروہ کی بلائی لے رہی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی،
لیکن اس کے باوجود بھی جان نے ہنسی خوشی اسے اپنی بہو بنا لیا تھا، اور وہ جب بھی شامیر کے ساتھ امی سے ملنے آتی تو لیزا اس کی قسمت پر رشک کرتی، واہ اور واہ بہت خوش نصیب ہو، تمہیں شامیر بھائی جیسے انسان کا ساتھ ملا ہے۔ وہ دونوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی، لیکن شامیر کا حال کڑوا ہو جاتا۔ وہ جب بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو اسے عجیب سی نفرت کا احساس ہوتا تھا، شاید اس وجہ سے کہ اسے ایسی شوخ لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ اس لڑکی علیزہ سے بالکل بھی بات نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے سسرال والوں سے مل کر محض 15-10 منٹ بیٹھ کر وہ عروہ کو ساتھ لیے گھر آ جاتا۔ اسے اپنے گھر میں آ کر ہی سکون ملتا تھا۔ پھر جب محض شادی کی 1 مہینے بعد ہی عروہ پریگننٹ ہوئی تو کسی کو بھی یقین نہیں آیا تھا۔ سب اس کی خوش نصیبی پر رشک کر رہے تھے۔ بی جان تو پورے اسپتال میں مٹھائیاں بانٹ رہی تھی، ابھی تو شامیر کا بچہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ مارے خوشی کا ان کے ابھی سے یہ حال تھا، ہر مہینے چیک اپ کروانا، اس کی صحت کا خیال رکھنا۔ شامیر نے اسے اپنی پلکوں پر بٹھا رکھا تھا، لیکن اچانک ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ جب شامیر عروہ کو لے کر اس بار چیک اپ کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے تھوڑی پریشانی کا اظہار کیا، آپ کی بیوی کا اچانک بی پی ہائی ہو گیا ہے، کیا یہ کسی ٹینشن میں ہے؟ یہ سن کر شامیر حیران رہ گیا۔ وہ حیرت سے سوچنے لگا کہ آخر عروہ کو کیا پریشانی ہے۔ گھر آ کر وہ بار بار اس سے پوچھ رہا تھا، سچ سچ بتاؤ کیا سوچ رہی ہو؟ کیوں تم نے اپنا بلڈ پریشر ہائی کر لیا ہے؟ اس نے اچانک ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ شامیر نے اسے سینے سے لگا لیا، پھر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ اسے پیار کرتا تھا، بھلا اسے روتا ہوا کیسے دیکھ سکتا تھا، اور وہ بھی اس حالت میں۔ شامیر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر میرا آپریشن ہوا اور مجھے کچھ ہو گیا تو؟ شامیر اس کے خوف کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کچھ نہیں ہوتا، آپریشن تو آج کل ہر لڑکی کا ہوتا ہے، تو تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ اس کے دل سے ہر ڈر خوف نکال دینا چاہتا تھا، اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میری ایک دوست تھی زینب، جیسے ہی بچے کی ڈیلیوری ہوئی، آپریشن کے بعد اس کی اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی تھی۔ اگر میں بھی مر گئی تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ شامیر، خدا کے لیے تم اس کا بہت خیال رکھنا، مگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالنا ہے۔ بلکہ ماں نہیں، کیونکہ علیزہ ہے نا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم اس سے شادی کر لینا، مجھے یقین ہے وہ میرے بچے کی خاطر تم سے نکاح کر لے گی۔ اس کی عجیب و غریب باتیں سن کر شامیر نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ خبردار، جو تم نے اب اگر ایسی بات منہ سے نکالی، میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور ہم دونوں اپنے بچے کو مل کر پالیں گے۔ یہ فضول سی سوچیں اپنے ذہن میں نہ پالو، خدا کے لیے اپنا بلڈ پریشر ہائی نہ کرو۔ اور واہ، تمہاری زندگی مجھے کتنی عزیز ہے، یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ شامیر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، وہ بار بار اس کی پیشانی چوم کر اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ ایسی حالت میں یہ خطرناک سوچ بلڈ پریشر ہائی کر کے اس کے لیے کوئی بھی خطرہ پیدا کر سکتی تھی۔ پھر اس کی پیشانی اور بلڈ پریشر ہائی کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے شامیر نے اسے اپنی امی کے گھر بھیج دیا تھا کہ وہ وہاں زیادہ سکون میں رہے گی۔ جلد ہی رمضان کا چاند نظر آنے والا تھا اور عروہ کو 9واں مہینہ لگ رہا تھا۔ ابھی تک اس کا بلڈ پریشر جو کا تو تھا، ایک طرف بی جان پریشان تھی تو دوسری طرف عروہ کے گھر والے بھی۔ علیزہ اس کا بھرپور خیال رکھ رہی تھی، پرہیز کا کھانا کھلانا، اسے تسلی دینا، دن رات اس کے ساتھ وقت گزارنا، لیکن وہ کسی طرح بھی ڈیلیوری کا خوف اپنے دل سے نکال ہی نہیں پا رہی تھی۔ پھر وہ عید کا دن تھا جب اچانک ہی عروہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے بچے کی دھڑکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سب لے کر اسے اسپتال بھاگے۔ شامیر جو بزنس میٹنگ میں مصروف تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسپتال پہنچا تھا۔ اسے آپریشن کے لیے لے کر جا چکے تھے۔ وہ بڑا ٹینشن نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اس نے آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ فوراً ہی سجدے میں گر گیا تھا۔ نرس سے پوچھا، عروہ کی طبیعت کیسی ہے؟ نرس نے تسلی دی کہ بلڈ پریشر بہت ہائی تھا، لیکن اب تھوڑا کنٹرول ہو گیا ہے، ابھی انہیں روم میں شفٹ کرتے ہیں، اب پریشان مت ہو۔ سب کی جان میں جان آئی تھی۔ پھر 3 گھنٹے بعد عروہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن نرس اور ڈاکٹرز نے شامیر کو الگ سے بلایا تھا۔ آپ کی مسز ابھی بھی خطرے میں ہے، ہم یہ بات آپ کے گھر والوں کے سامنے نہیں کہہ سکتے۔ ان کے دل میں نہ جانے کون سا ڈر خوف بیٹھ گیا ہے، ابھی تک ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں۔ یہ سن کر شامیر کے ماتھے سے پسینے پھوٹ پڑے تھے۔
کسی طرح بھی ان کا ذہن بٹانے کی کوشش کرے۔ ڈاکٹر نے ہدایت دی تو فوراً ہی وہ عروہ کے پاس آ گیا، جہاں علیزہ حمزہ کا گود میں لیے اسے بار بار پیار کر رہی تھی۔ شامیر عروہ کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس نے علیزہ کی گود سے اپنے ننھے سے بچے کو لیا اور عروہ کو دکھانے لگا، لیکن اچانک ہی اس کی سانسیں بہت تیز ہو گئی تھی۔ شامیر بھائی، یہ عروہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اچانک ہی علیزہ چیخی تھی۔ شامیر کی نظر اس کے بیڈ پر پڑی۔ بیڈ پر بچھی سفید چادر لال ہو رہی تھی۔ اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے بلیڈنگ بہت سے زیادہ ہو رہی تھی۔ نرس ڈاکٹر دوبارہ اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ شامیر تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ جب ڈاکٹر نے اسے کہا زیادہ بلیڈنگ اور بی پی ہائی کی وجہ سے اچانک ہی وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی اور گھر والوں کو روتا پیٹتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ایک قیامت آئی اور گزر گئی، لیکن زندگی جیسے شامیر کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ اسے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے تو اپنے بیٹے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ اسے علیزہ ہی سنبھال رہی تھی۔ پھر اس کی وفات کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، جب بی جان نے علیزہ کے ماں باپ سے درخواست کی تھی کہ علیزہ اور شامیر کا نکاح کر دیا جائے، کیونکہ بہرحال حمزہ کو ایک ماں کی ضرورت تھی۔ ابھی وہ بہت چھوٹا تھا۔ بی جان کی یہ بات سن کر شامیر حد سے اکڑ گیا تھا۔ وہ ہرگز علیزہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے شروع سے ہی علیزہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب بھی وہ عروہ کے ساتھ اپنے سسرال جاتا تو علیزہ اسے فری ہونے کی خواہ مخواہ کوشش کرتی۔ شامیر کو اس پر شک تھا کہ وہ شاید عروہ سے بہت جیلسی فیل کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ کہیں اس کی نظریں ہی تو ہماری زندگی کو نہیں کھا گئی، جو میری بسی ہوئی زندگی برباد ہو گئی۔ لیکن آخرکار بی جان کے کہنے پر وہ اس نکاح کے لیے مان گیا تھا۔ دوسری طرف علیزہ کے گھر والے بھی چھوٹے بچے کا سوچ کر اور یہ سوچ کر کے وہ عروہ کی نشانی ہے، اس نکاح کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ ان کی شادی کی رات بڑی عجیب تھی۔ حمزہ صرف 2 مہینے کا تھا۔ سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ ابھی تو عروہ کی موت کے زخم بھی نہ بھرے تھے۔ نکاح کے بعد شامیر کمرے میں آیا تو علیزہ بڑے پیار سے حمزہ کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شامیر نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ آخرکار تمہارا مقصد پورا ہو ہی گیا۔ شامیر کی بات پر علیزہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، کیسا مقصد؟ لیکن شامیر میں کوئی جواب نہ دیا۔ خاموشی سے روشنی میں گیا، کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سونے سے پہلے اس نے علیزہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف حمزہ کی خاطر اسے اس گھر میں لایا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ خود کو صرف حمزہ تک محدود رکھے۔ علیزہ دکھ سے سوچ رہی تھی کہ شاید عروہ کی موت کا ذمہ دار شامیر بھائی مجھے سمجھتے ہیں، لیکن آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ ابھی تک اسے یاد نہیں تھا کہ ان کے درمیان ایک گہرا تعلق قائم ہو گیا ہے، اور وہ تعلق ہے نکاح کا۔ لیکن جب بھی وہ شامیر سے حمزہ کے متعلق کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی تو یا تو وہ اسے جھڑک دیتا یا پھر اس سے کہتا کہ وہ اپنی حد میں رہے۔ اس کی نفرت کی وجہ ابھی تک علیزہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ تھا حمزہ کی خاطر اپنی محبت چھوڑ کر شامیر درانی سے نکاح۔ اس کی بہن اپنے ننھے سے بچے اور اپنے گھر والوں اپنے پیاروں کو روتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ وہ کس قدر مشکل سے زندگی کی طرف پلٹنے میں کامیاب ہوئی تھی، وہ بھی صرف اور صرف اس بچے کی خاطر۔ علیزہ نے ڈبڈبائی نظروں سے سوئے ہوئے حمزہ کو دیکھا تھا، پھر دل میں عہد کیا کہ وہ اس کی خاطر ہی اپنی زندگی گزارے گی۔ شامیر سے تو اسے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب صبح سے وہ روئے جا رہا تھا تو اس نے ڈر کے مارے شامیر کو کچھ بتایا بھی نہیں، لیکن رات میں جب وہ کچھ زیادہ ہی رونے لگا تب بھی وہ اسے اسپتال لے کر گیا تھا۔ حمزہ کی خاطر اس نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا، اپنا کھانا پینا۔ اس دن بھی جب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر وہ سب لنچ کر رہے تھے، حمزہ کاٹ میں سو رہا تھا، لیکن اچانک ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ علیزہ، جس نے ابھی پلیٹ میں کھانا ڈالا ہی تھا، وہ بے چین سی ہو کر حمزہ کو دیکھنے لگی، جبکہ شامیر اسے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ابھی اور اسی وقت وہ جا کر حمزہ کو ملازمہ کی گود سے لے لے، وہ جو حمزہ کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شامیر کی نظروں کو محسوس کر کے وہ جیسے ہی اٹھنے لگی، بی جان نے اسے منع کر دیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، کھانا کھاؤ، دیکھو کتنی کمزور ہو رہی ہو۔
بچے کی خاطر خود کو یوں نہ ہلکان کرو۔ وہ تو ٹھیک ہے، ذرا سا رو ہی تو رہا ہے، ملازمہ اسے چپ کروا دے گی، تم بیٹھ کر سکون سے کھانا کھاؤ۔ بی جان کی بات پر وہ بیٹھ تو گئی تھی، لیکن شامیر کی نظریں اسے خود پر محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ اسے کڑوی نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پھر کمرے میں جاتے ہی وہ اسے ذلیل کرنے لگا۔ تمہیں تو ذرا بھی احساس نہیں، بس لوگوں کے سامنے اچھی بننے کے لیے میری بیوی بن کر اور حمزہ کی ماں بن کر اس گھر میں آ گئی ہو، لیکن تمہیں روتے ہوئے بچے کا احساس ہی نہیں۔ بیٹھ کر کتنے آرام سے کھانا کھا رہی تھی تم۔ وہ اسے طنزی انداز میں باتیں سنا رہا تھا، جبکہ علیزہ سر جھکائے کھڑی تھی، اس کی ہتھیلیاں پسینے سے شرابور تھی۔ پوری رات وہ حمزہ کے ساتھ جاگی رہتی تھی، حمزہ کی فیڈر بار بار دھونا، اس کے لیے دودھ گرم کر کے پلانا اور اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا۔ وہ اپنا 100% دے رہی تھی، لیکن شامیر ہمیشہ سے ہی اس کی بے عزتی کرتا آیا تھا۔ اب حمزہ 6 مہینے کا ہو چکا تھا، لیکن اس کی جسامت عام بچوں سے بہت زیادہ تھی۔ شاید اچھی دیکھ بھال کی وجہ سے اس کا جسم خوب پھل پھول رہا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ 6 مہینے کا ہونے کے باوجود سب اسے سال کا سمجھتے تھے۔ اب تو وہ اشارے بھی سمجھنے لگا تھا اور اپنے باپ اور علیزہ کو بھی پہچانتا تھا۔ اتنا دیکھ بھال، اتنا خیال رکھنے کے باوجود بھی شامیر اور اس کے درمیان ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ اس دن بھی شامیر عروہ کی تصویر ہاتھوں میں لیے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جب علیزہ کمرے میں آئی تھی، حمزہ بھی جان کے پاس تھا۔ وہ کمرے میں کپڑے تبدیل کرنے آئی تھی۔ اس کے کپڑے کافی میلے ہو رہے تھے، کئی دن تک وہ کپڑے ہی نہ بدلتی تھی۔ بال الجھتے ہوئے اور آنکھوں کے گرد ہلکے بے تحاشا پڑ گئے تھے۔ رات دن جاگنا پڑتا تھا۔ اسے ان سب چیزوں کی عادت نہیں تھی۔ کم عمری کی معصومیت اور بے فکری پن جیسے کہیں دور جا سویا تھا۔ تبھی اس نے الماری کھول کر اپنے لیے کپڑے نکال لیے، چاہے اچانک ہی عروہ کا ایک پرانا سوٹ زمین بوس ہوا تو وہ کچھ گھبرا گئی۔ شامیر نے اسے کاٹتار نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا عروہ تمہاری سوتیلی بہن تھی؟ اچانک ہی اس نے اتنے کڑوے لہجے میں کہا کہ علیزہ حیران رہ گئی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے؟ میں عروہ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی۔ جب بھی تم نے اس کی زندگی پر ایسی نظر لگائی کہ اس کا شوہر بھی تمہیں مل گیا اور بچہ بھی اور اس کا گھر بھی۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آخر شامیر اسے اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اس نے جلدی سے وہ کپڑے اٹھا کر الماری میں رکھ دیے اور خود اپنا ایک پرانا سوٹ نکال کر نہانے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ جیسے ہی نہا کر باہر آئی، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، لباس جسم سے چپکا پڑا تھا۔ شامیر نے اسے دیکھتے ہی نگاہیں پھیر لی۔ وہ اپنے بال سلجھانا چاہتی تھی، لیکن شامیر کی موجودگی میں اسے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ گیلے بالوں پر دوپٹہ لیے وہ نیچے چلی آئی، جہاں بھی جان بیٹی حمزہ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ شوخی، شرارتیں، ہنسنا وہ سب بھول چکی تھی۔ اچانک ہی وہ ایک عمر رسیدہ لڑکی کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگی تھی۔ اسے ایسے لگتا تھا کہ عروہ کے بعد زندگی بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس وقت بھی پوری رات جاگنے کی وجہ سے اسے اپنے جسم میں ہلکی ہلکی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ حمزہ بے فکری سے کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے وہ سو گیا۔ علیزہ نے اس پر کمبل ڈال دیا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب بیڈ پر لیٹے لیٹے سو گئی، ورنہ وہ تو ہمیشہ صوفے پر ہی سوتی تھی۔ بغیر کھانا کھائے جسم میں ہونے والے درد کی وجہ سے وہ گہری نیند میں تھی۔ تبھی شامیر آفس سے گھر واپس آیا تھا۔ اس نے ایک تیز نظر سوئی ہوئی علیزہ پر ڈالی۔ وہ بے خبر سوئی ہوئی تھی اور سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی، لیکن اچانک ہی وہ نہ جانے کیا منہ میں ہی بڑبڑانے لگی۔ شامیر حیران رہ گیا تھا۔ وہ اپنی امی کا نام لے کر کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ قریب آیا اور اس کی بات سننے لگا۔ علیزہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے شاید بخار کے ذریعے سر کہہ رہی تھی، امی مجھے لے جاؤ، ابو مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے۔ شامیر کو اور بھی غصہ آ گیا۔ جیسے ہی اس نے اسے نیند سے جگانا چاہا، اس کے گال کو چھوتے ہی جیسے اسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ شدید بخار میں جل رہی تھی۔ شاید اسی بخار کے زیر اثر وہ مسلسل نیند میں کچھ نہ کچھ کہے جا رہی تھی۔ شامیر اب سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی بھی جان ایک دم ہی دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ علیزہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ صبح سے وہ کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی اور سست سست سی لگ رہی تھی۔ بی جان حقیقت میں پریشان ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں، شاید اسے بخار ہے۔ شامیر آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ اسے بخار ہے اور تم کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ بی جان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔
میں ریحان کے ساتھ ڈنر کرنے جا رہا ہوں۔ شامر کی بات پر بی جان نے اسے گور کر دیکھا۔ اس کی اتنی حالت خراب ہے اور تم ڈنر پر جا رہے ہو، اسے اسپتال لے کر جاؤ۔ اب وہ بی جان کا حکم ٹال بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی بی جان نے لیزا کو اٹھایا۔ اٹھ جاؤ بیٹا، دوائی لے کر آ جاؤ۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی، اسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا، حالانکہ سامنے کھڑا شامیر بھی اس سے دکھائی نہیں دیا تھا۔ اٹھنے کی کوشش میں اچانک ہی کمزوری کے باعث وہ زمین پر گرنے والی تھی۔ جب آگے بڑھ کر شامیر نے اسے تھام لیا، اس کی حالت سچ میں ہی خراب تھی۔ کمزوری اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ذرا بھی طاقت نہیں بچی تھی۔ بی جان پریشان ہو گئی، اس سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جواب دیں گے ہم اس کے گھر والوں کو، فوراً اسے اسپتال لے کر جاؤ شامیر، میں حمزہ کو دیکھ لوں گی، اور رکیہ بھی ہے۔ شامیر کو بہت کوفت ہو رہی تھی، لیکن بی جان کے حکم کو ماننا اس کے لیے بہت ضروری تھا، اس لیے اس نے لیزا کو سہارا دیا اور گاڑی تک لے آیا۔ وہ کالے رنگ کی چادر میں لپٹی سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کا چہرہ بہت سرخ ہو رہا تھا۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی، دونوں کے مابین کچھ بھی بات نہ ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہسپتال آیا تو وہ دونوں لیڈی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر فرح شامیر کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ کہیں کوئی خوشخبری تو نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے شامیر سے کہہ رہی تھی۔ شامیر کو شدید غصہ آیا ان کی اس عجیب و غریب بات پر۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے لیزا کو چیک اپ کیا، اسے دیکھ کر وہ کہنے لگی، انہیں تو بہت بخار ہے، کمزوری کی وجہ سے انہیں ابھی اسی وقت ڈرپ لگے گی۔ علیزا نیم بے ہوشی سے بیٹھی تھی۔ مجھے کوئی ڈرپ نہیں لگوانی، ڈر لگتا ہے انجیکشن سے تو۔ ایک دم سے ہی ڈر کر اٹھی تو شامیر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل ایک چھوٹی بچی کی طرح برتاؤ کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ میڈیسن لے لیں اور ڈرپ آپ نے گھر پر لازمی لگوا دیجیے گا۔ ڈاکٹر نے اس کی بات مان لی تھی۔ اس وقت اسے بہت تیز بخار تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب بخار ہلکا ہو جائے تو اسے یہ ڈرپ لازمی لگوانی ہے، کیونکہ ان کے جسم میں بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ علیزے کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ میڈیسن کھانے کے باوجود بھی اس کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ رات کو حمزہ اٹھا تو وہ بے سدھ سی لیٹی ہوئی تھی، اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی۔ وہ نیچے جا کر اس کے لیے دودھ ہی لے آئی تھی، اس لیے اٹھنے کی کوشش میں اچانک ہی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے جا گری تھی۔ شامیر کی آنکھ کھل گئی تھی۔ علیزہ کی حالت دیکھ کر حقیقتاً وہ پریشان ہو گیا تھا۔ پھر نرم لہجے میں اسے کہنے لگا، تم لیٹی رہو، حمزہ کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ صوفے پر لیٹ گئی، لیکن حمزہ کو روتے ہوئے دیکھ کر بے چین ہو رہی تھی۔ پھر شامیر اٹھ کر اس کے لیے دودھ تیار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دودھ پی کر وہ گہری نیند سو گیا تھا، لیکن علیزہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ شدید بے چین ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ گہرا سرخ اور آنکھیں بھی لال ہو رہی تھی۔ شامیر نے اس کی حالت دیکھی تو وہ پریشان سا ہو کر اس کی پیشانی چیک کرنے لگا، جیسے اسے کرنٹ نے چھوا تھا۔ وہ حد سے زیادہ بخار میں تڑپ رہی تھی، نہ جانے کمزوری تھی یا کوئی اور وجہ، وہ سمجھ نہ سکا، لیکن شاید اسے بھی اور اس وقت ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ یہ سوچ کر اس نے لیزا کو نیند سے جگایا، اٹھو، ابھی اسپتال جانا ہوگا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، نرم اور دھیمے لہجے میں کہتی وہ کروٹ بدلنے والی تھی کہ شامیر نے اسے ایک دم جھنجھوڑا۔ کہہ رہا ہوں نا، اٹھ جاؤ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کیوں ضد کر رہی ہو؟ لیکن حمزہ اکیلا ہے، وہ حمزہ اکیلی پریشان تھی، وہ اس کی بہن کی نشانی تھی، اور اس نشانی کے لیے جیسے اس نے خود کو قربان کر دیا تھا۔ شامیر نرم لہجے میں اسے کہنے لگا، اسے بی جان دیکھ لے گی، تم ابھی میرے ساتھ ہسپتال چلو۔ وہ کسی قسم کا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، سمجھ گیا تھا کہ لیزا کی حالت بہت خراب ہے، شاید اسے جان لیوا بخار ہو گیا ہے۔ بی جان بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، پھر اس کے لیے دعائیں کرنے لگی کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ وہ اسے لے کر اسپتال چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے لیزا کی امی کو بھی فون کر دیا تھا، وہ اسپتال پہنچ چکے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی حالت اس حد تک پہنچ جائے گی کہ اسپتال میں اسے ایڈمٹ کرنا پڑ جائے گا۔ ڈاکٹر نے اسے فوراً ٹریٹمنٹ دی تھی، اگر وقت پر اسے اسپتال نہ لے کر آتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے شامیر کو انفارم کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں عجیب سی شرمندگی محسوس کر رہا تھا، لیکن ڈرپس کے سہارے اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ شامیر اسے دیکھنے کمرے آیا تو حیران رہ گیا۔ ہاتھوں کی نسیں کمزوری کے باعث ابھری ہوئی تھی اور چہرہ بہت ہی کمزور لگ رہا تھا۔
اس کا کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ایک لڑنے سے بچے کو پالنا اتنا آسان نہیں تھا، جبکہ وہ صرف 19 سال کی تھی، اسے کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ لیکن حمزہ کی زندگی خاطر جیسی اس نے خود کو ختم کر لیا تھا، لیکن شامیر کی بے رخی اور بے حس رویہ نے بھی اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ جبھی تو وہ اب خود پر توجہ نہ دیتی تھی اور اسی وجہ سے آج وہ اس حال تک پہنچ گئی تھی۔ بی جان بھی حمزہ کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ وہ وہاں گھر پر اکیلی اور پریشان تھی۔ رقیہ بھی ان کے ساتھ تھی جو حمزہ کو سنبھال رہی تھی۔ علیزہ کی امی دل ہی دل میں شامیر سے خفا تھی۔ ایک بیٹی تو مر چکی تھی، دوسری بیٹی کو وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پھر 2 دن اسپتال میں رہنے کے بعد اس کی طبیعت بہتر ہوئی تھی۔ تبھی ڈاکٹرز نے چھٹی دی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں، علیزہ کی امی نے شامیر سے 2 ٹوک لہجے میں کہا تو وہ چونک گئی۔ شامیر بھی کہنے لگا جی جی ضرور، اسے آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ علیزہ کی امی کو بہت دکھ ہوا، پھر وہ کہے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ تم تو اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے شامیر، جبکہ وہ تمہاری اولاد کو پال رہی ہے۔ شامیر ان کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ تبھی بھی جان جلدی سے آگے بڑھی اور بات کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی اسے یہی کہتی رہتی ہوں، بچی ہے، نادان ہے، اسے اتنا پتہ بھی نہیں اس نے کون سا پہلے بچے پالے ہیں۔ تمہیں بھی اس کا خیال رکھنا ہوگا، دونوں نے مل کر ہی اس بچے کو پالنا ہے، لیکن اسے کاروبار سے فرصت ہی نہیں۔ علیزہ کی امی سے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن علیزہ نے انکار کر دیا۔ وہ حمزہ کے بغیر 1 منٹ نہیں رہ سکتی تھی، اور حمزہ کے بغیر شامیر سانس نہیں لیتا تھا۔ وہ اس بات سے ڈر رہی تھی کہ کہیں امی کے ساتھ جانے پر وہ یہ نہ کہتے کہ حمزہ میرے پاس ہی رہے گا۔ حالانکہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ وہ 1 منٹ بھی حمزہ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جانے سے انکار کر رہی تھی۔ میں یہیں پہ ٹھیک ہوں امی، بس ذرا سی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ حیران ہو کر اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، نادان سی بیٹی جو ہر وقت ہنسی مذاق شوق لہجہ اپنائے رکھتی تھی، آج کتنی بڑی بڑی لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ 19 سال کی علیزہ نہیں، بلکہ اس کی عمر ایک دم سے 30 سال کی ہو گئی ہے۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ شامیر اس کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتا، شاید وہ اسے اپنانا ہی نہیں چاہتا تھا، اور بچے کی خاطر اس نے علیزہ کو اپنایا ہے۔ لیکن علیزہ بھی ضد کر رہی تھی کہ وہ اپنے گھر نہیں جائے گی۔ حمزہ کو اس نے ابھی سے گود میں لے لیا تھا، حالانکہ ابھی اس کی حالت اتنی بہتر بھی نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر وہ گھر گئی، بی جان نے اسے پھولوں سے اس کا استقبال کیا تھا، لیکن رات ہوئی تو شامیر اس پر برسنے لگا۔ یہ کیا ڈرامہ رکھا ہے تم نے؟ میں کہتا ہوں کہ تم اپنا خیال نہ رکھو، صرف میرے بیٹے کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دو۔ وہ طنز لہجے میں علیزہ کو باتیں سنا رہا تھا۔ حمزہ صرف آپ کا نہیں بلکہ میرا بھی بیٹا ہے، وہ سر جھکا کر دھیمے سے لہجے میں اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ شامیر ایک دم ہی اس کے سامنے آیا تھا۔ کیوں اتنی قربانی دی ہے، اپنی محبت کو بھی قربان کیا بہن کی محبت میں، حالانکہ تمہارے تو ارادے پہلے سے ہی ٹھیک نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ شامیر کی بات پر وہ حیران تھی۔ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو تم کسی اور کو پسند کرتی تھی، ریسٹورنٹ میں کسی سے ملنے جاتی تھی، اور پھر اچانک ہی تم نے اس نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ میں جان سکتا ہوں کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ آج ہی وہ اسپتال سے گھر آئی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ علیزہ کے چہرے پر شامیر کو یقین ہو گیا کہ وہ جو کچھ سمجھ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس شخص کو پسند کرتی تھی اور تم نے یہ قربانی دی، وہ بھی اپنی بہن کی وجہ سے۔ کیا وہ غریب تھا؟ کیا وہ شخص میرے جیسا امیر نہیں تھا؟ جب ہی تم نے اسے چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لی، اس کا مطلب ہے کہ تم لالچی تھی۔ شامیر نے بغیر اس کی حالت دیکھے اس پر الزام تراشیاں شروع کر دی تھی۔ علیزہ کو اس کی بات سن کر چکر آ رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شامیر اس کے بارے میں اس قدر گھٹیا سوچ رکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ لرزتی آواز میں کہنے لگی، مجھے کوئی لالچ نہیں تھا اور نہ ہی میں کسی کو پسند کرتی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ صرف حمزہ کی خاطر کیا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ حمزہ کاٹ میں سویا ہوا تھا، لیکن اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شدید ٹھنڈ کا موسم تھا، وہ سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ اس کے جسم میں ابھی بھی بے تحاشا کمزوری تھی۔ شامیر نے غصے سے اسے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ وہ لان میں بینچ پر بیٹھی تھی۔ پھر اسے فکر ہونے لگی، آج ہی تو وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر آئی تھی، ابھی اس کا بخار صحیح طرح سے اترا بھی نہیں تھا۔
کہیں وہ ٹھنڈ سے دوبارہ بیمار نہ ہو جائے۔ چلو اندر، یہاں بہت سردی ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد ہی اس کے سر پر کڑا تھا۔ علیزہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی کمرے میں، بلکہ کل صبح ہوتے ہی اپنے گھر چلی جاؤں گی، حمزہ کو لے کر وہ ضدی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بخار کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، جبکہ کامتے لہجے میں کہتی وہ بڑی ہی معصوم لگ رہی تھی۔ شامر اسے دیکھ کر عجیب سی کیفیت کا شکار ہوا تھا۔ وہ بالکل عروہ کے جیسی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے سامنے علیزہ نہیں بلکہ عروہ بیٹی ہے۔ چلو ابھی اسی وقت کمرے میں، ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ شامر نے اسے دھمکی دی تو اس نے رخ پھیر لیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور سردی کی شدت بہت زیادہ بڑھ رہی تھی۔ وہ پریشان بھی تھا کہ کہیں بہت زیادہ بیمار نہ ہو جائے۔ تبھی اسے کچھ نہ سوچا تو جلدی سے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ علیزہ مچل رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ شامر نے ایسا کیوں کیا، لیکن شامر کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ تبھی وہ اسے لے کر کمرے میں چلا آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ علیزہ کے ٹھنڈے وجود پر اس نے کمبل بھی ڈال دیا تھا۔ اس کے وجود کو گرمائش ملی تو آنکھیں بند ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے وہ گہرے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی، جبکہ شامر اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ سوتے ہوئے وہ بڑی ہی معصوم لگ رہی تھی۔ کم عمری کی معصومیت اس کے چہرے پر تھی۔ بے اختیار ہی وہ جھکا تھا اس کی پیشانی چومنے کے لیے، پھر کچھ سوچ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے سوئے ہوئے حمزہ کو دیکھا، جو پہلے سے زیادہ صحت مند اور تندرست ہو گیا تھا، کیونکہ علیزہ اس کی دیکھ بھال اپنی جان سے بھی بڑھ کر رہی تھی۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ شاید میں ہی غلط سوچتا ہوں، لیکن وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ یہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی؟ شاید اس نے مجبوری میں یہ فیصلہ کیا تھا۔ نہ جانے کس وجہ سے اس نے مجھ سے نکاح کیا۔ ابھی بھی یہ سوال اس کے اندر گونج رہا تھا۔ اگلے دن اس کی حالت تھوڑی بہتر ہو گئی تھی، پھر بھی اسے حمزہ کی فکر تھی۔ وہ بار بار اسے گود میں لینے کے لیے بےتاب تھی، لیکن بی جان نے سختی سے کہا تھا کہ جب تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتی، حمزہ کی دیکھ بھال میں اور رقیہ مل کر لیں گے، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ اب وہ پہلے سے تھوڑی بہتر ہو گئی تھی، لیکن اچانک ہی اس کی سہیلی علیشہ اس سے ملنے آئی۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک نہیں تھی۔ اگر دوسرے پارٹ کے لیے آپ نے کمنٹس کیے تو ہم انشاءاللہ دوسرا پارٹ آپ لوگوں کے لیے ضرور اپلوڈ کریں گے۔ تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسی لگی ہے۔ ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔